نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ 9 نومبر کو علامہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے، تو اس سلسلے میں پھر ہم نے لاسٹ سیشن بھی جو ہے اسی پہ کیا تھا کہ علامہ اقبال کا قرآن مجید سے کیا تعلق تھا، لیکن پھر کچھ دوستوں کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی اور جب ہم نے آن لائن بھی ڈالا یہ لیکچر کہ خودی کو سمجھایا جائے، وہاں سے بھی کچھ لوگوں کی ریکویسٹ آئی۔ تو خودی کے اوپر تو تفصیلی میرا ایک جو ہے تھیسس موجود ہے تعمیر خودی کے نام سے، تو اسی کی میں نے چاہا کہ پھر وضاحت ہم کریں، تفصیل سے ذرا اس کو دیکھیں کہ کیا خودی ہے، اور پھر خودی کے ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جڑا ہوا ہے جو ہے تعمیر خودی کا، جو کہ علامہ اقبال کا اصل ایمبیشن تھا، ان کا اصل مقصد تھا، جس کے لیے انہوں نے ساری اپنی شاعری جو ہے پھر صرف کی۔ تو خودی کیا ہے، یہ کانسیپٹ جو ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوا، اور پھر خاص طور پہ تعمیر خودی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کتنا انقلابی کانسیپٹ ہے، اس کو ہمیں اب سمجھنا ہے تاکہ اقبال کا اصل پیغام جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس بات کو واضح ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ فلسفہ خودی اور نظریہ خودی میں فرق ہے۔ عام طور پہ جب خودی کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے یا اس پہ بات کی جاتی ہے تو وہ ڈسکشن جو ہے فلسفہ خودی کی طرف چلی جاتی ہے۔ فلسفہ خودی جو ہے کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کا بیک گراؤنڈ فلسفے کا ہونا چاہیے، کچھ اور جو ہے آپ نے جو ہائر لٹریچر ہے وہ پڑھا ہو، جس میں شاعری ہے یا لٹریچر ہے، اس کا مطالعہ کیا ہو، تو پھر فلسفہ خودی جو ہے اس کا کسی حد تک جو ہے ہمیں سمجھ میں آنا بنتا ہے۔ لیکن اصل میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے وہ ہے تصور خودی، ٹھیک ہے؟ تصور خودی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنا، تو اس کے بعد پھر ہم جو اقبال کا جو ایک اور ریولوشنری کانسیپٹ ہے تعمیر خودی، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ہمیں اگر سمجھ میں آ جائے تو کافی ہے۔ ویسے تو اقبال کا جو فلسفہ ہے یعنی فلسفہ خودی، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، یعنی اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں، اور اس کو ایک بطور ایک فلسفیکل سسٹم کے طور پہ سمجھنا یہ وقت کی عین ضرورت ہے۔ اس حوالے سے علامہ اقبال کے جو قریبی ساتھی بھی رہے اور پھر ان کے مستند شارحین میں ان کا شمار جو ہے ٹاپ پر ہوتا ہے، وہ ہیں ڈاکٹر رفیع الدین کشمیری۔ یہ جو ہیں اپنی کتاب حکمت اقبال کے دیباچے میں کیا لکھتے ہیں، میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اقبال کے پورے کلام میں خودی کی اہمیت کیا ہے، خودی کے تصور کی اہمیت کیا ہے، اور پھر فلسفہ خودی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ عرصہ دراز تک اقبال کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اقبال کے تصورات علمی اور عقلی اعتبار سے نہایت برجستہ، زوردار، درست اور ناقابل تردید ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگرچہ یہ تصورات ان کی نظم اور نثر کی کتابوں میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں، تاہم ان میں ایک عقلی اور ایک علمی ربط موجود ہے۔ مطلب وہ سارے جو کانسیپٹس ہیں جو اقبال نے اپنی شاعری میں پیش کیے ہیں، وہ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بکھرے ہوئے ہیں ان کی شاعری کے اندر، لیکن ان کے درمیان ایک لنک موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ ایسے نہیں ہے کہ ایک تصور جو ہے اس کے دوسرے تصور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے تصورات ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب صرف ایک ہی تصور سے ماخوذ ہیں۔ یعنی اقبال کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے غور سے تو وہ صرف ایک کانسیپٹ سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی سینٹرل کانسیپٹ ہے ان کا وہ، باقی سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ سب کے سب صرف ایک ہی تصور سے ماخوذ ہیں جسے اقبال خودی کا تصور کہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہمیں اقبال کو سمجھنا ہے تو خودی کو سمجھنا ہوگا، خودی کا تصور سمجھ میں آ گیا تو اقبال ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ نہ سمجھ آیا تو پھر اقبال کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ لہذا اقبال کی تشریح کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ خودی کے مرکزی تصور کے ساتھ اس کے دوسرے تمام تصورات کے علمی اور عقلی ربط کو واضح کیا جائے۔ یعنی یہ
ایک اہم ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقبال کی تشریح جو ہے وہ اسی صورت ممکن ہے جب اس سینٹرل جو تھیم ہے، سینٹرل کانسیپٹ ہے، اس کا کنیکشن باقی کانسیپٹ کے ساتھ دکھایا جائے، تب ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے اقبال کی جو شاعری ہے اس کی سمجھ میں آئی۔ اچھا، اور اگر ایسا کرنے کے بغیر اس کی کوئی تشریح کی جائے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ کنیکشن ہم نے نہ جوڑا، یعنی کانسیپٹ آف خودی کے ساتھ ان تمام تصورات کا کانسیپٹ ہم نے نہ جوڑا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نقصان وہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ اگر ایسا کرنے کے بغیر اس کی کوئی تشریح کی جائے گی تو مسلمانوں کے لیے بالعموم، غیر مسلموں کے لیے بالخصوص پوری طرح سے ناقابل فہم اور تسلی بخش نہیں ہو سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اقبال کی شروحات تو بہت لکھی جا رہی ہیں اقبالیات کی، لیکن یہ ہے کہ وہ اصل جو پیغام ہے اقبال کا وہ سامنے نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق، وہ جو بھی تشریحات لوگ کر رہے ہیں اس میں جو بنیادی تصور ہے اس کو یا تو سمجھا نہیں گیا، یا پھر یہ ہے کہ اس کا تعلق باقی تصورات سے نہیں دکھایا گیا۔ دراصل اس وقت بھی اقبال کے خیالات کے متعلق جس قدر غلط فہمیاں مسلمانوں یا غیر مسلموں میں پائی جاتی ہیں، ان کا سبب یہی ہے کہ اقبال کے خیالات کی علمی اور عقلی ترتیب اور تنظیم مہیا نہیں کی گئی۔ دوسرے الفاظ میں میرا نتیجہ یہ تھا کہ اقبال کا فلسفہ، اب یہ ہے ڈسکشن فلسفے کی، یعنی یہ تو تصور ہو گیا، تصور خودی۔ تو دوسری جو بات وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر رفیع الدین کے دوسرے الفاظ میں میرا نتیجہ یہ تھا کہ اقبال کا فلسفہ دنیا کے اور بڑے بڑے فلسفوں کی طرح بالقوہ انسان اور کائنات کا ایک مکمل اور مسلسل فلسفہ ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو فلسفیکل سطح پہ جو ہے پیش کرنے میں قابل ہو جائیں تو یہ تو ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اور دنیا کے جو بڑے بڑے فلسفے ہیں وہ بھی اس کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ کائنات یعنی انسان اور کائنات کا ایک مکمل اور مسلسل فلسفہ ہے جس کا امتیازی وصف یہ ہوتا ہے کہ اس کے تصورات میں ایک عقلی اور منطقی ترتیب اور تنظیم موجود ہوتی ہے جو اسے مؤثر اور یقین افروز بناتی ہے، اور اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اقبال کے تصورات کی مخفی عقلی ترتیب اور تنظیم کو آشکار کر کے اس کے فکر کو ایک مکمل نظام حکمت، ایک فلسفیکل سسٹم کی شکل دے دی جائے تاکہ وہ نہ صرف پاکستان کے اندر پوری طرح قابل فہم بن جائے بلکہ دنیا کے آخری باطل شکن عالمگیر فلسفے کی حیثیت سے دنیا کے علمی حلقوں میں اپنا مقام حاصل کر سکے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو فلسفہ خودی ہے وہ اتنا پاورفل فلسفہ ہے کہ یہ آخری باطل شکن فلسفہ بن سکتا ہے، اور اسی پہ پھر انہوں نے کتاب بھی لکھی، آئیڈیالوجی آف دی فیوچر، وہ ان کی انگلش کی کتاب ہے اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اس کے فلسفیکل جو ڈائمینشنز ہیں ان کو جو ہے واضح کیا۔ تو کلیئر ہو گیا، یعنی عام طور پہ جب ڈسکشن ہوتی ہے تو وہی آپ نے سنا ہوگا، کبھی اگر ڈسکشن میں آپ گئے ہوں اس میں، تو لوگ اکثر فلسفہ خودی کو چھیڑ دیتے ہیں۔ بھئی فلسفہ خودی کو سمجھنا ٹھیک ہے، وہ ایک مشکل معاملہ ہے، وہ بالکل ایک چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک خاص کیپیبلٹی ہونی چاہیے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ ڈاکٹر رفیع الدین کہہ رہے ہیں، امت مسلمہ کے لیے اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں تصور خودی کی طرف کہ پھر تصور خودی کیا چیز ہے۔ تو تصور خودی جو ہے اس کو اقبال نے اپنی شاعری کے اندر ایک حکایت میں بڑا خوبصورتی سے بیان کر دیا۔ یعنی ویسے تو آپ عام طور پہ اردو شاعری پڑھتے ہیں نا، اردو شاعری میں جو ہے خودی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم بڑے مشہور اشعار ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایشو ہمارے سامنے اس لیے جو ہے کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے کہ اقبال نے جو اپنی خودی کا جو تصور تھا وہ زیادہ تفصیل سے فارسی کلام میں پیش کر دیا تھا۔ فارسی کلام اقبال کا پہلے نشر ہوا ہے، شائع ہوا ہے، اور اردو کلام بعد میں شائع ہوا ہے۔ یعنی آپ یہ پڑھتے ہیں نا جو بال جبریل اور جو ہے یہ ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، یعنی یہ بعد کی بالکل آخری دور کی یہ کتابیں ہیں، اور شروع کی جو کتابیں ہیں وہ اشعار خودی ہے، رموز بے خودی ہے، پیام مشرق ہے، یہ سب شروع کی، ہاں یہ ساری فارسی میں۔ تو اقبال نے ادری پتہ کوئی بھی مصنف جو ہوتا ہے جب وہ شروع کی جو کتابیں لکھتا ہے تو اس میں کافی تشریح بیان کرتا ہے نا، اپنے کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتا ہے، باقی کتابوں میں بس ریفرنس دے دیتا ہے، ٹھیک۔ تو یہی ہوا ہے کہ اردو میں کیونکہ جو اشعار ہیں وہ بیسیکلی وہ جامع اشعار ہیں، وہ اشارات ہیں ان کے اندر جو ہے سابقہ تشریحات کی طرف۔ اب وہ کیونکہ ہم نے پڑھی نہیں، فارسی ہم ویسے ہی نہیں پڑھتے، ویسے تو اردو بھی خیر اب تو کوئی کم ہی پڑھتے ہیں، لیکن چلو
اردو پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ جو اقبال نے پہلے تشریح بیان کر دی ہے فارسی کلام کے اندر، اس کو سمجھیں تاکہ وہ ان اردو اشعار کو سمجھ سکیں۔ اب وہ کیونکہ لینگویج بیریئر آ گیا ہے، وہ فارسی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ہم بس اردو اشعار ہی پڑھتے ہیں اور اردو اشعار سے پھر جو میننگ خود سمجھ میں آتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس حوالے سے، تفہیم اقبال کے حوالے سے۔ تو اقبال نے بڑے خوبصورتی سے جو ہے اپنی جو مثنوی ہے اسرار خودی، جو کہ بالکل شروع کی یعنی سب سے پہلی جو کتاب شائع ہوئی تھی وہ اسرار خودی ہی شائع ہوئی تھی، تو اس کے اندر وہ اس کو بیان کرتے ہیں اور بڑے خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ ان کا جو ان کی جو حکایت ہے، بیسیکلی جو حکایت کی شکل میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب کچھ شیر جو تھے وہ بھوکے تھے اور بھیڑوں کے غلے پہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب جو چیڑا پھاڑنا شروع کیا انہوں نے، تو ایک بھیڑ بڑی سیانی تھی، تو اس بھیڑ نے شیر سے کہا کہ آپ میری ذرا بات سن لیں، میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم حاضر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے نصیحت کی شیر کو کہ دیکھیں آپ جو ہے نا جانوروں کو مارتے بھی ہیں، ان کا خون بہاتے ہیں، اور جو ہے آپ کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ہماری زندگی آپ دیکھیں کہ ہم نے کسی کو تنگ نہیں کیا، ہم گھاس پھوس سے گزارا کرتے ہیں اور کوئی ہم جو ہے جانوروں کو تنگ نہیں کرتے۔ تو آپ ذرا دیکھیں تو صحیح ہماری لائف سٹائل جو ہے نا، اس کو ذرا ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ جو آپ کی مرضی ہے آپ کر لیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جو شیر تھا نا وہ اپنی لائف سٹائل سے ویسے بھی تنگ آیا ہوا تھا۔ شیر ذری بات ہے، بننا آسان تو نہیں ہے نا، شیر میں چارم تو بہت ہے، شیر پن جو ہے کہ چیرنا پھاڑنا دھاڑنا، ایک جنگل کا بادشاہ ہے نا، لیکن یہ جو پرسنالٹی ہے اس کو لے کے چلنا آسان تو نہیں ہے۔ کئی دفعہ شکار ہاتھ نہیں آتا، بھوکا گزارا کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ شکار اگر ہاتھ آ بھی جائے تو زیادہ شکاری ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں، پھر شیروں کی تو ٹیریٹریز بھی ہوتی ہیں، ان کے درمیان باقاعدہ مار کرتے ہیں اپنی ٹیریٹریز، اس کے اندر کوئی آیا دوسرا شیر تو اس سے لڑائی کرنی پڑتی ہے۔ تو شیر جو ہے نا اقبال کہتے ہیں اپنی وہ جو ہے نا وہ اس سے لائف سے ویسے بھی تنگ آیا ہوا تھا، تو وہ اب وہ فارسی اشعار میں تشریح کرتا جاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خیل شیر سخت کوشی خستہ بود، دل بذوق تن پرستی خستہ بود، یعنی شیر و خرو جو ہے لگاتار جدوجہد اور محنت جو ہے مشقت کر کے وہ تھک چکے تھے، یعنی شیر جو تھے وہ کافی حد تک تھک چکے تھے، اور دل بذوق تن پرستی خستہ بود، تو اس نے تن پرستی کا ذوق دل میں پیدا کر لیا تھا، یعنی ان کے دل میں یہ ذوق آ گیا تھا کہ یار اس لائف سٹائل سے جان چھڑائی جائے۔ تو آمدش این پند خواب آور پسند، خرد از خامی فسون گوسفند، تو کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ اس گروہ کو جو جدوجہد سے بیگانہ کرنے والی جو نصیحت تھی نا، یعنی آمدش این پند خواب آور پسند، خواب آور جو نصیحت تھی نا وہ پسند آ گئی، ٹھیک ہے، اور خرد از خامی فسون گوسفند، اور نادانی سے ان پر بھیڑ کا جادو چل گیا، وہ جو بھیڑ تھی اس کا جادو ان پہ چل گیا، اور آنکھ کرد گوسفندہ را شکار، کرد دین گوسفندی اختیار ہے، وہ شیر کبھی جو بھیڑوں کا شکار کیا کرتے تھے انہوں نے بھیڑوں کا دین قبول کر لیا، بھیڑوں کا طور طریقہ جو ہے اپنا لیا۔ اچھا اب کیا ہوا جب انہوں نے بھیڑوں کا طور طریقہ اپنا لیا اور دین گوسفندی اختیار کر لیا، تو کہتے ہیں کہ با پلنگا سازگار آمد علف، گشت آخر گوہر شیری خزف، تو یعنی شیروں کو اب گھاس جو ہے نا اس میں مزہ آنے لگا، اور یوں ان کے شیر پن کا جو گوہر تھا، جو اصل میں جو شیر پن سے ہی شیر تھا، شیر کس سے ہے؟ شیر پن سے شیر ہے نا، وہ شیر پن، وہ شیری بکھیرنا وہ کرتے ہیں نا، وہ شیر جو ہے وہ اپنے شیر پن سے ہی شیر ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یوں ان کے شیر پن کا جو گوہر تھا وہ ختم ہو گیا، حذف ہو گیا۔ اچھا اب کیا ہے؟ از علف آن تیزیت دم دانہ ماند، تو اب گھاس کھانے کی وجہ سے دانتوں کی تیزی ختم ہو گئی، دانت تیز تو اس وقت رہیں گے جب آپ نے شکار پکڑنا ہے، اس کو پھر کھانا ہے، جب آپ نے گوشت بھی نہیں کھانا، کچھ بھی نہیں کھانا، گھاس پہ گزارا کرنا ہے، تو دانتوں کی تیزی جو ہے ختم ہو گئی، اور ہیبت چشم شرار افشانہ ماند، اور وہ جو آنکھوں میں ایک شعلے ہوتے تھے، ایک جناب روب ہوتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، مسکینی آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو دل بتدریج از میان سینہ رفت،
کہتے ہیں کہ دل تو وہی رہا، سینے میں دل تو تبدیل نہیں ہوا، جوہر آئینہ از آئینہ رفت، لیکن آئینے کی چمک آئینے سے جاتی رہی. یعنی آئینہ جو ہے وہ ہے لیکن اس کی چمک نہیں رہی. دل تو وہ ہے لیکن دل کے اندر وہ جو رعب اور دبدبا وہ ختم ہو گیا. تو اب کیا ہے، اب سین کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ اب دیکھنے میں تو شیر ہے لیکن حقیقت میں وہ کیا بن گیا ہے؟ وہ بھیڑ بن گیا. یہاں سے پھر اقبال ایک پورے اس نقطے کو واضح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر شے جو کائنات میں موجود ہے، جیسے شیر ہے یا بھیڑ ہے یا اور بھی جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں یا بے جان مخلوقات ہیں، ان سب کی ایک اصل ہے، ایک فطرت ہے جس پہ انہیں تخلیق کیا گیا، اور ہر شے اس وقت تک موجود رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنی اصل سے آشنا ہوتی ہے، اویئر ہوتی ہے، اور اس آشنائی کی وجہ سے اس کو وہ ایکسپریس کرتی رہتی ہے، اس کی نمود کرتی رہتی ہے. یہ دو چیزیں، آشنائی اور نمود، بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی شیر جب تک کہ اپنے اس شیر پن سے اویئر تھا، آشنا تھا، تو وہ شیر پن کو ایکسپریس بھی کر رہا تھا، اس کی نمود کر رہا تھا. اب نمود ختم ہو گئی ہے، اب شیر کا شیر پن تو نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ شیر اپنے شیر پن سے ناشنا ہو گیا ہے، انویئر ہو گیا ہے. اور اسی کو کہتے ہیں کہ شیر، یعنی ان ادر ورڈز، ان اقبالین ٹرم، شیر اپنی خودی سے غافل ہو گیا. سیم اپلائز ٹو اینی تھنگ ان دا ورلڈ. جو بھی کوئی آپ مخلوق سوچ سکتے ہیں سب کے اوپر یہ اپلائی کرتا ہے. ایک بھیڑ ہے، اگر وہ جو ہے بھیڑ پن سے انویئر ہو جائے گی، ناشنا ہو جائے گی، تو وہ بھی اس کا جو ہے اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اقبال کہتے ہیں کہ جب کوئی شے اپنی اصل سے ہٹ جائے، اپنی خودی سے غافل ہو جائے، تو بیسیکلی وہ شے جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب اس کا وجود ختم ہو گیا. دیکھنے میں بے شک وہ ہے لیکن ان حقیقت میں وہ شے اب ختم ہو چکی ہے، اب اس کا وجود ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ پہ اس پورے نظریے کو خاص طور پہ ویسٹرنرز کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوتا رہا، بہت سے اشعار نے ویسٹ کے اوپر لکھے ہیں. تو ویسٹ میں بہت زیادہ رجحان تھا، ابھی بھی ہے کہ جی خدا نہیں ہے، خدا موجود نہیں. ایتھیزم وہاں پہ بہت پھیل رہا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، اور تم کہتے ہو خدا موجود نہیں ہے، تو میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا، اور تو موجود نہیں ہے. تو کس پہ اس پہ کہہ رہا خدا موجود نہیں ہے؟ کیونکہ وجود ہوتا کیا ہے؟ وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود. وجود تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی بھی مخلوق کی خودی جو ہے وہ ایکسپریس ہو رہی ہو، اور اس کی ایکسپریشن کے لیے اویئرنیس ضروری ہے. یعنی کوئی شے اگر اپنی خودی سے آشنا ہے اور اس کو ایکسپریس کر رہی ہے، اس کی نمود کر رہی ہے، تو تب وہ موجود ہے. کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا، اور تو اپنی فکر کر تو موجود نہیں ہے، کیونکہ تیرا جوہر، تیری خودی کی نمود تو ہو نہیں رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ اقبال کا جو نظریہ وجود بھی یہی ہے کہ وجود کیا ہے؟ وجود خودی کی نمود ہے. اگر خودی کی نمود نہیں ہو رہی تو پھر وہ موجود نہیں ہے کوئی بھی شے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ چیز جو ہے صرف جانداروں میں نہیں ہے، یہ بے جان اشیاء کا بھی معاملہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر میٹلز جو ہیں، مختلف قسم کے میٹلز ہیں، کاپر ہے، آئرن ہے، ہر کسی کی اپنی کریکٹرسٹکس ہیں. آئرن کی کریکٹرسٹکس کاپر سے ڈیفرنٹ ہیں، جیسے یورینیم کی بالکل ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے. کاربن کی ڈیفرنٹ ہیں. تو جتنے بھی یہ جو میٹلز ہیں یا مٹیریلز ہیں، ان کی بھی اپنی سیٹ آف کریکٹرسٹکس ہیں، اور اقبال کے نزدیک یہ ان کی خودی ہے. ایک آئرن جو ہے وہ کاپر کی طرح بہیو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. لکڑی جو ہے وہ لوہے کی طرح بہیو نہیں کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی خودی سے آشنا ہے. ایون کہ ایک ذرہ بھی اپنی خودی سے آشنا ہے. ایک ذرے کو بھی اپنی خودی کی اویئرنیس ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے ہر ذرے کو
کہ جس لمحے وہ اپنی اس سیٹ آف کریکٹرسٹکس سے نہ آشنا ہوئی وہ وجود کھو دے گی. جس طرح اقبال مثالیں دیتے ہیں، جیسے اقبال کہتے ہیں کوہ چوں از خود رود صحرا شود. یہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو نا، پہاڑ کو دیکھتے ہو، پہاڑ اگر خود ہی سے غافل ہو جائے نا صحرا بن جائے، یعنی ریزہ ریزہ مٹی بن جائے. پہاڑ میں کیا ہے؟ مٹی ہے نا. وہ جو پہاڑ ایک کتنی زبردست شان سے کھڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی خودی سے آشنا ہے تو کھڑا ہے. اور شکوہ سنجے جوشش دریا شود. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا دریا جو ہوتے ہیں وہ پہاڑوں کے اندر اور ایروژن کرتے ہیں، یعنی پتھروں کو جو ہے وہ گلا دیتے ہیں، پتھروں کو جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، ان کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ کئی جو پہاڑ ہیں تاریخ انسانی میں، وہ پہاڑ اب نہیں رہے، وہاں پانی چلتا رہا، وہ سلسلے ختم ہوتے گئے. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ بے شک شکوہ تو یہی کرے گا کہ جناب دریا کا جو سمندر کا طوفان جو تھا یہ بہت زیادہ تھا، شکوہ تو کرے گا، لیکن اصل مسئلہ سمندر کے طوفان کا نہیں تھا. اصل مسئلہ تھا کہ پہاڑ اپنی خودی سے ناشنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کا وجود ختم ہوا ہے. اور ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ موج تا موجست در آغوش بحر می کند خضرا سوار دوش بحر. موج جب تک آغوش بحر میں ہوتی ہے، موج کی خودی کہاں پہ ہے؟ موج پانی ہوتا ہے نا، تو پانی ہے، وہ پانی نکال کے باہر لے لیں، تو ٹب میں رکھ لیں، وہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہی پانی جب وہ سمندر میں ہوتا ہے موج کی شکل میں، تو اس کی خودی ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ موج جب تک سمندر کی آغوش میں ہوتی تو وہ موج کی صورت ہے. اب موج جو ہے اس کی خودی یہی ہے جو سمندر میں اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اچھلنا کودنا ہے جی. لیکن اگر وہی جو ہے اب اس کو باہر نکال دیں اس پانی کو، تو وہ کسی حیثیت کا نہیں رہ جاتا. تو وہ اسی وقت ہے وہ موج اپنی خودی پر، جب وہ سمندر کے اندر اور سمندر کے کندھوں پر سوار ہے تو وہ اپنی اصل پر ہے. تو یعنی معلوم ہوا کہ کائنات میں ہر شے جو ہے، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، اس کی ایک خودی ہے، اور اس کا وجود اس پر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ اپنی خودی سے اچھی طرح آشنا ہو. اور آشنا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں. کبھی سانپ اپنے سانپ پن کو نہیں بھولتا، کبھی جو ہے وہ بھیڑیا اپنے بھیڑیا پن کو نہیں بھولتا. زبردستی اس کو کیا جائے، جیسے شیر کو جو ہے وہ سرکس والا جو شیر ہوتا ہے، اب اس کو زبردستی جو ہے اس کو نکال دیں اس کے انوائرمنٹ سے تو وہ ناشنا ہو جائے گا. لیکن اگر جب تک کہ وہ اپنے اس فطری انوائرمنٹ میں رہتا ہے، کوئی بھی شے رہتی ہے، تو وہ اپنی خودی سے اویئر رہتی ہے اور اس لیے موجود بھی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو اقبال کہتے ہیں کہ اب یعنی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ خودی ہے کیا. سمجھ آ گئی آپ کو بات کہ خودی کیا ہے؟ ہر کائنات میں جو شے ہے، چاہے وہ بے جان ہے چاہے وہ جاندار ہے، اس سب کی ایک اصل ہے، ایک فطرت ہے جس پہ اسے تخلیق کیا گیا، یہی اس کی خودی ہے. اچھا، اب یہاں پر اقبال کہتے ہیں کہ سب سے بڑا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ کائنات کی ہر شے کی خودی کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہر شے کی خودی کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور ہم نے سمجھا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسی ہستی ہے اس کائنات کے اندر جس کی خودی کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اچھا، خودی انسان. انسان. سب سے بڑا جو پزل ہے وہ انسان ہے. دیکھنا، میں نے اگر آپ سے میں پوچھوں کہ یار ایک پرفیکٹ شعر کیسا ہوتا ہے، آپ 2 منٹ میں جناب اس کو بتا دیں گے یار یہ ایسا ہوتا ہے. یعنی شیرپن کیا ہوتا ہے آپ شیرپن کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. سانپن کیا ہوتا ہے آپ سانپن کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. ہر جگہ ڈر جائے گا. بھیڑیا پن کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. بھیڑ پن کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں. یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا جو بیہیویئر ہے، یا یوں کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا ایکسپریشن ہے یا بیہیویئر، وہ نون ہے یا
اگر آپ کو کوئی نئی مخلوق بھی ملتی ہے، کچھ تھوڑی دیر کے لیے آپ اسے آبزرو کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یار مطلب کس طرح پلانٹس کو آپ دیکھ لیں، ہر پلانٹ جو ہے اس کے بیہیویئر کو ہمیں پتہ ہے، نہ صرف بیہیویئر کا پتہ ہے بلکہ اس کے اندر کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، وہ سب ہمیں پتہ ہے، پتہ چل سکتے ہیں، آرام سے ہم کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ انسان کا انسان پن کیا ہے، یہ ہے سب سے بڑا پزل۔ اچھا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ انسان جو ہے وہ شروع سے غور کر رہا ہے، جو بھی بڑے بڑے حکیم گزرے، فلاسفرز گزرے، انہوں نے انسان کے اوپر غور کیا کہ انسان کی حقیقت ہے کیا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس پورے معاملے کے اندر ہوا یہ ہے کہ دو جو ہے نا کیمپس بن گئے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت جو ہے نا ریئلٹی کو جو ہے صرف روحانی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو اصل حقیقت ہے نا وہ یہ مادی نہیں ہے، جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ٹھوس مادہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس سے بنی ہوئی اشیاء ہیں، یہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ اصل حقیقت جو ہے وہ تو ہے روحانی۔ اب جنہوں نے یہ سوچ رکھی تو انہوں نے جب انسان کو دیکھا تو انسان کے روحانی پہلو ہی ان کو نظر آئے۔ اب انسان کو جب آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو انسان یہ نظر آتا ہے کہ ایک روحانی مخلوق ہے، اور روحانی اگر یہ مخلوق ہے تو پھر ایک عظیم انسان یا ایک پرفیکٹ انسان کیسا ہونا چاہیے، اس کا تصور بھی یہی بنا کہ جو دنیا سے کٹا ہوا ہو، کیونکہ جب مادے کی حیثیت ہی نہیں ہے، جب مٹیریل جو ایسپیکٹ آف ریالٹی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اصل انسان تو پھر اس کو ہم مانیں گے جو دنیا سے جتنا کٹا ہوا ہوگا۔ تو یہ سوچ ہمارے ہاں ایسٹرن نیشنز کے ہاں رہی، ایسٹرن نیشنز جو ہیں ان کے ہاں یہ سوچ رہی زیادہ، انڈو چائنیز جو فلاسفیز ہیں ان کے ہاں، اور ہمارے ہاں بھی صوفیہ کی جو ساری ٹریڈیشن رہی ہے وہ کیا ہے، ہم کیسے کہتے ہیں یار بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے بھائی، ہم کہتے ہیں نا فلاں جو ہے بزرگ تھے، بڑے پہنچے ہوئے، انہوں نے سب کچھ ٹکرا دیا اور غاروں میں قرار پکڑ جو ہے، غاروں میں جو ہے بنا لی اور قرار پکڑا۔ تو یہ کیونکہ حقیقت جب دیکھا گیا حقیقت کو تو وہ صرف روحانی نظر آئی۔ دوسری طرف پھر وہ کیمپ ہے جو کہ حقیقت کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حقیقت مادی ہے، جس میں ویسٹرن سویلائزیشن کا بھی یہی معاملہ ہے، مغربی تہذیب اس وقت جو ہم پر مسلط ہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حقیقت اصل میں مادی ہے، روحانی نہیں ہے۔ اب جنہوں نے اس جو ہے زاویہ نگاہ سے انسان کو دیکھا تو ان کو ظاہر بات ہے وہی انسان صحیح لگے گا نا کہ جو مادی لحاظ سے کامیاب ہے۔ اب مادی لحاظ سے کامیاب ترین انسانوں میں تو پھر سب سے پہلے طاقتور لوگ آتے ہیں، جو سکندر اعظم ہو گیا، بڑے بڑے فاتح، اٹیلا، چنگیز، نیپولین، یہ بڑے بڑے لوگ، ٹھیک ہے، جو عظمت کا معیار ہے یا تو طاقت ہے کہ کس کی کتنی جو ہے کتنی بڑی ٹیریٹری کے اوپر حکومت تھی، کتنی بڑی پولیٹیکل پاور تھی اس کے پاس، یا پھر ذہانت ہے کہ کون کتنا ذہین تھا۔ جنہوں نے ذہانت کو بنیاد بنایا تو انہوں نے پھر جو ہے پلاٹو اور جو افلاطون اور سقراط اور پھر آئنسٹائن اور نیوٹن، پھر انہوں نے کہا جی اصل انسان تو یہ ہیں۔ یا پھر کچھ لوگوں نے شہرت کو بنایا بنیاد، تو انہوں نے کہا جی کہ ہر قوم کے ہیروز ہوتے ہیں، ہر قوم کا ہیرو ہے وہی اصل انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب دولت کے اوپر کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جو سب سے زیادہ امیر ہے وہ انسان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ ان میں کس کی بات کو درست مانا جائے، یہ ہے پزل جس پہ اختلاف رہا ہے انسانیت کے اندر۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس بات تک تو پہنچ چکے تھے کہ اس نتیجے تک پہنچ چکے تھے کہ اگر میں نے اپنی عقل سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تو یہ تو میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ یہ ہمارے بس میں نظر نہیں آ رہا۔ اور وہ خود بھی کیونکہ ان کا ایک بڑا گہرا تعلق قرآن مجید سے تھا، تو قرآن مجید میں ان کو ایک ایسی آیت مل گئی کہ جس کی بنا پر وہ اس کی حقیقت کو سمجھ گئے۔ اور یہ ان کے جو قریبی ساتھی ہیں سید نذیر نیازی، یہ ان کی گواہی ہے کہ وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے اقبال سے، مجھے بھی لوگ پوچھا کرتے تھے کہ اقبال کا یہ جو نظریہ خودی ہے اس نے تو پوری دنیا میں دھوم مچائی ہوئی ہے، اس وقت تک جو ہے اقبال کا جو تصور خودی ہے اس کی جو پذیرائی ہے پوری دنیا میں ہو چکی تھی، کیونکہ
ان کے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے، پروفیسر رینالڈ نکلسن، انہوں نے ان کی جو اثار خودی اور رموز بے خودی ہے اس کی انگلش ٹرانسلیشن کر کے ویسٹ میں جو ہے شائع کر دی تھی. تو پوری دنیا میں جو ہے لوگ ان کی باتوں کو پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں لوگ آپ کی اس نظریے سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں، تو ہر کوئی بندہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کہاں سے لیا نظریہ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے نیچے سے لیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیچے سے لیا، اور بڑے نام لوگ دیتے ہیں. تو آپ خود ہی بتا دیں کہ کہاں سے لیا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں سید نذیر نیازی کو کہ دیکھو کل تم آ جانا تو میں تمہیں اپنی جو سورس ہے، اپنی میرے تصور خودی جہاں سے میں نے اخذ کیا ہے اس کی سورس میں بتا دوں. تو کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا اور بڑا ایکسائٹیڈ تھا. اگلے دن میں آیا تو میں جب داخل ہوا ان کے ادھر کمرے کے اندر، تو بیٹھک کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ جو فلاں وہ قرآن کا نسخہ پڑھا ہوا وہ لے آؤ. تو میں نے کہتے لا کے نسخہ پڑھایا. تو انہوں نے پھر اس آیت کو کھولا، سورہ حشر کی آیت نمبر 19 کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے جب اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں. تو سبحان اللہ، یعنی یہ وہ بنیاد تھی، قرآن مجید وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے اقبال اس مسئلے کو حل کر پائے. اور وہ کس طرح پھر انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا، انہوں نے وضاحت کی. انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو سیکشنلی دیکھا گیا ہے، انسان کو ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھا ہی نہیں گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں انسان جو ہے وہ روحانی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں انسان ہے جو وہ ہے وہ مادی ہے. جبکہ انسان کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. یہ دونوں کا مجموعہ ہے، حقیقت جو ہے وہ دونوں کا مجموعہ ہے. اس کو آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، اس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے. اور علامہ نے یہ اسی بنا قرآن مجید کی وہ جو بصیرت تھی جو ان کو عطا ہوئی، اس سے وہ دیکھ سکے، ورنہ تو یہ مسئلہ حل نہیں ہونا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مغرب نے مادے اور روح کی ثنویت کا عقیدہ، یعنی جو ویسٹ کے اندر یہ جو ڈویژن ہو گئی ہے نا، روح اور مادے یعنی اسپرٹ اور میٹر کا جو معاملہ ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ مغرب نے مادے اور روح کی ثنویت کا عقیدہ معنویت کے زیر اثر قبول کر لیا ہے. یہ قدیم مانی تھاٹ تھی، یہ ایران میں کوئی بڑا تھنکر گزرا ہے تو اس کے افکار میں یہ بات تھی کہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا. تو شاید وہ اثرات ہیں جو مغرب میں پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی جو ہے اس کو جو ہے دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اس کے برعکس اسلام کے نزدیک ذات انسانی بجائے خود ایک وحدت ہے. ذات انسانی ایک وحدت ہے، وہ مادے اور روح کی کسی ناقابل اتحاد ثنویت کی قائل نہیں ہے، وہ اس کی ڈوئلزم کی قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلام کی روح سے خدا اور کائنات، روح اور مادہ ایک ہی کل کے مختلف اجزاء ہیں. انسان کسی ناپاک دنیا کا باشندہ نہیں جس کو اسے ایک روحانی دنیا کی خاطر ترک کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اسلام کے نزدیک مادہ روح کی اس شکل کا نام ہے جس کا اظہار قید زمانی و مکانی میں ہوتا ہے. یعنی یہ جو قید زمانی و مکانی یعنی ٹائم اور سپیس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، جو نظر آ رہی ہے حقیقت، یہ ہمیں مادی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ مادی جو حقیقت ہے یہ روحانی حقیقت سے ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسے ہم دیکھ نہیں پا رہے، اس روحانی وجود کو ہم دیکھ نہیں پا رہے، لیکن اس مادی وجود سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اور دونوں منسلک ہیں. تو اس سے جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ اقبال کے نزدیک واضح ہو گیا کہ اصل حقیقت جو ہے نہ روحانی ہے نہ مادی ہے، بلکہ یہ دونوں اس کا مجموعہ ہے. اب جب اس پہ ہم غور کریں گے تو اب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان پن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی واضح کرتے ہیں مختلف مقامات میں کہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے بھی پہیلیوں میں ڈالا ہی نہیں. ہمیں اس مسئلے میں غور و فکر کرنے کی جو ہے حاجت ہی نہیں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہترین انسان جو ہیں ان کے نمونے خود دنیا میں بھیج دیے. انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ کون ہیں؟
منتخب تو ہیں پیغمبر، لیکن اصل میں وہ کون ہیں؟ وہ پرفیکٹ انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان کی اگر انسان کا اگر انسان پن اگر ہم نے جاننا ہے تو وہ انبیاء ہی ہو سکتے ہیں نا علیہ السلام، کہ جنہوں نے پرفیکٹ بندہ بن کر دکھایا، اور اس کی سب سے جو کامل شکل ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اقبال کہتے ہیں ہمارے لیے تو مسئلہ آسان ہو گیا، لیکن اگر ہم واقعی ٹھیک ہے، تو ہمارے عقیدے کی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان ہے۔ اگر آپ کسی بھی مسلمان سے آج پوچھیں کہ بھئی بہترین انسان کون ہے، وہ آنکھیں بند کر کے کہے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کی وضاحت وہ نہیں کر پائے گا نا۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیوں بہترین انسان ہے، کیونکہ وہ ان دونوں ڈومینز کے اندر، دونوں ڈومینز کے اندر پیک پر ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایون وہ ویسٹرن اسکالرز اور مصنفین جنہوں نے انسان کو ایک مکمل حقیقت کے طور پہ دیکھا، تو وہ بھی اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ مائیکل ہارٹ کی ہم اکثر مثال دیتے ہیں، دی 100 کتاب لکھی اس نے، اور ٹاپ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا، حالانکہ خود کرسچن تھا۔ تو خود کہتا ہے کہ یہ آئی او این ایکسپلینیشن، کہ میں خود کرسچن ہوں اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پہ لے کے آ رہا ہوں، تو میں کیوں لے کے آ رہا ہوں؟ تو اس نے پھر اس کی وضاحت کی کہ ہی از دی اونلی مین ان دی ہیومن ہسٹری ہو از سپریملی سکسیزفل ان بوتھ ریلیجیس اینڈ سیکولر ڈومینس۔ یعنی ریلیجیس اور سیکولر ڈومین اگر ہے تو ان دونوں میں وہ کامیاب ہے۔ اگر دنیا روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا سے بے نیازی ان پر ختم تھی، دنیا سے بے نیازی کی یہ حالت تھی کہ دنیا سے جب گئے ہیں تو گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، یہ دنیا سے بے نیازی تھی۔ اور دوسری طرف اگر ہم پولیٹیکل پاور کو ہائیسٹ کرائٹیرین بناتے ہیں تو پورے حجاز ان کے نیچے تھا، اور کیسر و کسرا جو ہے وہ کانپ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا کہ انسان کو سب سے بڑا جو اس وقت کرائسس درپیش ہے وہ یہ کہ انسان سے غافل ہو گیا، اس کو انسان کا نہیں پتہ چل رہا کہ انسان کون سا ہے جو کہ اصل انسان ہے، یا انسان کا جو کامل اور جو ہے کمپلیٹ نمونہ کون سا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے لیے کیونکہ قرآن مجید میں واضح کر دیا گیا، اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اسی نگاہ سے جو ہے میں نے دیکھ کر پھر یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ انسان کا انسان پن اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یا اقبال اس کو جو ہے ایک جنرک ٹرم دیتے تھے مرد مومن، لیکن مرد مومن کی اگر آپ صفات دیکھیں تو وہی ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ مطلب ان کے جو وہ مشہور نظم ہے نا مرد مسلمان، آپ اسے پڑھ جائیے، ایک ایک شعر یہ جو ہے واضح طور پہ چیخ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو ہے تعریف کی جا رہی ہے، اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ قہاری ہے تو غفاری بھی ہے، اور قدوسی ہے تو جبروت بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں جمع ہیں۔ ایک اور جگہ پہ جیسے اقبال فرماتے ہیں کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے حجاب۔ کا جلال و جمال کا مجسم نمونہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے ان کا جمال دیکھنا ہے تو آپ دیکھو اس کا ایک عکس آپ کو جو ہے جنید بغدادی اور بایزید بستامی میں نظر آتا ہے، اور اگر آپ نے ان کا جلال دیکھنا ہے تو سنجر اور سلیم جیسے بڑے سلاطین کے جو جلال تھا، بہت بڑے بڑے یہ جو ہے بادشاہ تھے۔ تو دونوں چیزیں جمع ہیں نا ان کی شخصیت کے اندر، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسایہ جبیل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشاں۔ اور یہ چلو شعر کو پھر کبھی ایکسپلین کریں گے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ایگزیکٹ جو ہے یہ تشریح ہے اس حدیث کی
جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ کسی نے جب پوچھا ان سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ حضرت عنہ نے کیا اس کا جواب دیا تھا، کان خلقہ القرآن۔ اس کے بعد بھی کوئی شک اگر ہے کسی کو تو وہ شک ختم ہو جانا چاہیے کہ علامہ اقبال کے نزدیک انسان جو مرد مومن جسے وہ کہتے ہیں، جس کی اصل کو وہ مرد مومن کہتے ہیں، وہ بیسیکلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ بھی اس کا اشارہ ہے، اگر آپ غور سے اس کو پڑھیں، سورہ 3 کے اندر جو ہے اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ اب یہ ایسی جگہوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جہاں پہ انبیاء ہیں۔ دیکھو، تین اور زیتون کی سرزمین جو ہے شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، جہاں پر سینکڑوں انبیاء آئے علیہ السلام۔ اور یہ طور سینین جو ہے ہمیں پتہ ہے یہ مصر کا علاقہ ہے، کوہ طور پہاڑ ہے جس نے موسیٰ کو دیکھا ہوا ہے، موسیٰ کو دیکھا ہوا ہے، اور کئی بنی اسرائیل نبی جو ہیں وہ یہاں پہ رہے ہیں اس کے آس پاس۔ اور وہ حاض البلد الامین، اور یہ امن والا جو شہر ہے مکہ، یہ اس بات پہ گواہ ہے، یہ سارے جو علاقے ہیں یہ گواہ ہیں، کس بات پر گواہ ہیں؟ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ اچھا، ذکر ہو رہا ہے رسولوں کا، مطلب اگر یہاں پہ کنیکشن جوڑا جاتا تو یوں ہونا چاہیے تھا نا کہ یعنی معاذ اللہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، مطلب ہم یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یعنی اگر یہاں پہ رسول مراد ہوتے تو یہاں بات ہوتی لقد خلقنا الرسل فی احسن تقویم، لیکن اللہ نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اگر تمہیں اس بات پہ شک ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا تو جاؤ پوچھ لو، ان سرزمینوں سے پوچھ لو، اس شام اور فلسطین کی سرزمین سے پوچھ لو کہ کیا واقعی اس نے وہ انسان دیکھے ہیں جو احسن تقویم پہ پیدا ہوئے تھے۔ جاؤ پوچھو طور سینین سے، یہ طور پہاڑ سے، کیا اس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی انبیاء کو نہیں دیکھا تھا علیہ السلام؟ اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو پوچھو اس امن والے شہر سے، اس امن والے شہر نے ابراہیم کو دیکھا، اسماعیل کو دیکھا علیہ السلام، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو یہ پورا کانسیپٹ جو ہے بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے نزدیک ہماری خودی، یہ بات ہو رہی ہے نا، ہر شے کی ایک خودی ہے، ہر مخلوق کی ایک خودی ہے، اور جب تک کہ وہ خودی سے آشنا رہے گی تو موجود رہے گی، خودی سے غافل ہوگی تو ختم ہو جائے گی، اس کا وجود نہیں رہے گا۔ تو پھر ہماری خودی کیا ہے؟ ہماری خودی ان سمپل ورڈز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اگر ہم اس سے آشنا ہیں تو اس کی پھر نمود بھی ہو رہی ہوگی، اور اگر نمود نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس سے آشنا نہیں ہیں، اور اگر ہم آشنا بھی نہیں ہیں، ہماری نمود بھی نہیں ہو رہی، تو ہمارا وجود ہے تو ہمارا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان تو موجود ہی نہیں ہے، یہ تو حیوان ہیں جو موجود ہیں، مثل حیوان خرد ناسودن چے سود۔ اقبال کہتے ہیں کہ حیوانوں کی طرح کھانے پینے سے کیا فائدہ؟ یہ کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان، یہ تو حیوان بھی کر رہا ہے۔ ایک چڑیا جو ہے وہ بھی گھر سے جب نکلتی ہے صبح تو کام کے لیے نکلتی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنا پیٹ پالنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا۔ اور ہمارا بھی اگر یہی حال ہے تو ان میں اور ہم میں فرق ہے، نہیں کہ فرق نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ وہ تو اپنی اس خودی سے آشنا ہے، اس کا تو کام ہی یہ ہے، وہ ہم سے افضل ہے کیونکہ وہ تو اپنی اس مقام سے آشنا ہے۔ قرآن مجید میں بڑی خوبصورت مثال دی ہے، یعنی اس خودی کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو کفار ہے نا وہ معرفت حاصل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی،
تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو یہ چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ چوپایا تو اپنا پرپس سرو کر رہا ہے۔ ایک گائے اپنا اس کا ہر وجود کا ہر حصہ جو ہے اس کا فائدہ ہے، وہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی وہ اسی مقصد پر چلتی رہی۔ کبھی ایسا ہوا کہ گائے نے دودھ دینا چھوڑا؟ دودھ دے رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ گائے کا جو گوشت ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے ہیں، اس کی کھال کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک جو چوپایا ہے وہ اپنی خودی پر ہے، اس خودی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو چوپایا ہے وہ اس انسان سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنی خودی سے آشنا ہے اور خودی کی نمود کر رہا ہے۔ یہ انسان جو ہے اگر یہ اپنی خودی کو بھول گیا تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو وجود ہی ختم ہو گیا اس کا۔ تو پہلا جو ابھی انشاءاللہ یہ سیریز ہے جس کو ہم لے کے چلیں گے، پہلا جو لیکچر ہے ہمارا وہ یہی تھا، اسی پہ تھا کہ سمجھا جائے کہ ہماری خودی ہے کیا، یا کانسیپٹ آف خودی کیا ہے۔ اب کانسیپٹ خودی آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور انسان کی خودی کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ ہاں، ایک اور سٹیپ پہ پھر ہم اسے کنکلوڈ کر دیتے ہیں، ایک اور سٹیپ پہ آگے جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہے، اور یہی بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر ہماری خودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے تو اس وقت تو ہمارا حال بڑا خراب ہے، ہم تو اپنی اصل سے بہت دور ہیں۔ جو جتنا، یعنی پھر یہ ایک ڈیفینیشن بن جائے گی نا، ایک کانسیپٹ بنے گا کہ جو جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے دور ہے وہ اتنا ہی غیر انسان ہے، وہ انسانیت سے اتنا ہی دور ہے، وہ اتنا حیوان ہے، اور جو جتنا ان کی شخصیت سے قریب تر ہے وہ اتنا ہی انسان ہے۔ تو اقبال نے پھر یہاں پہ اس کرائسس کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت پوری انسانیت کا حال یہ ہے، بشمول مسلمان، کہ ہم اپنی اس خودی سے نا آشنا ہو چکے ہیں۔ اس سے بڑا کرائسس اور ہو نہیں سکتا کہ انسان سے غافل ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر فساد عظیم برپا ہے، فساد برپا ہے، اور انسان جو ہے اسے جو ہے کہیں پہ تسلی نہیں مل رہی۔ انسان جو ہے آج وہ ڈپریشن کا شکار ہے، وہ سسک رہا ہے اس مشکل میں، اس پین کے اندر، اس درد کے اندر، کیونکہ وہ اپنی اصل سے ناآشنا ہو گیا۔ کائنات کی کوئی بھی شے اپنی جب اصل سے ناآشنا ہوگی، فنا اس کا مقدر ہے، یاد رکھیں، وہ فنا ہو کے رہے گی۔ تو یہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہوا ہے، اور جب ہم ماڈرن سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں تو اس پہ بھی یہ بات آتی ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے، اور حدیث شریف کے اندر بھی یہ الفاظ آتے ہیں جن کو ہم اگر دونوں کو ملا کے دیکھیں تو پورا کانسیپٹ ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گا۔ وہ حدیث، بلکہ وہ کافی احادیث ہیں، اس پہ پورا باب باندھا ہے نا صحیحین کے اندر، باب ہیں پورے، کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ پیدا تو فطرت پہ ہی ہوتا ہے وہ، لیکن پھر اس کے جو ماں باپ ہیں اسے عیسائی، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا، ہم پیدا تو اسی اصل پر ہوئے تھے نا، پیدا جو ایک بچہ ہوتا ہے یہاں پر وہ تو خود ہی پہ ہی پیدا ہوتا ہے، وہ اسی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ کیا ہوا کہ انفلوئنس ہوا اس کے اوپر پیرنٹس کا انفلوئنس ہوا۔ اچھا، اس حدیث کے اندر پیرنٹس کا ذکر ہے، لیکن ہم جب ماڈرن سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جینیٹک انفلوئنس بھی پڑتا ہے، یعنی کوئی بندہ اگر پٹھان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس کے اندر پٹھانوں کی جو اچھی بری صفات کا کچھ جو ہے امپیکٹ ہوگا، کوئی پنجابیوں کے گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس کا امپیکٹ ہوگا۔ تو جینیٹک انفلوئنس تو ہمیں مطلب پیدا ہوتے ساتھ ہی پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ماں باپ ہیں جو بہت بڑا انفلوئنس اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باہر کا ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اور پھر اس میں آپ آج کے کانٹیکسٹ میں ایڈ کر لیں یہ تعلیمی نظام جو ہے، یہ تعلیمی نظام کتنا بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے ہماری جو ہے خودی کے اوپر۔ تو اس سارے جو انفلوئنسز کی وجہ سے ہماری فطرت کیا ہوتی ہے؟ مسخ ہوتی ہے،
اچھا، ماڈرن سائیکالوجی تو یہ کہتی ہے کہ یہ سارے فیکٹرز جو ہیں نا یہ آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کرتے ہیں، یہ اس کی تعمیر کرتے ہیں. لیکن جب ہم اقبال کا کانسیپٹ آف خودی سمجھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے نہیں جی، یہ تو کو فارم نہیں کرتے پرسنالٹی کی، تو ڈی فارم کرتے ہیں. پرسنالٹی تو پیورسٹ فارم میں موجود ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے فیکٹرز کیا کرتے ہیں، اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اپنے مقام سے گراتے ہیں. اب یہ کرائسس جو ہے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ انسان اس وقت انسانیت پر نہیں ہے اور اسے گر چکا ہے. جب یہ اقبال نے سمجھا دیا، اور یہ بالکل شروع میں ہی سمجھا دیا تھا، اس کے بعد اقبال کا جو مشن ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور وہ مشن کیا ہے؟ یہ جو انسان اپنی خودی سے غافل ہو گیا ہے، کس طریقے سے اسے واپس خودی سے آشنا کیا جائے، کس طریقے سے خودی کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے کہ انسان اپنے اس مقام پہ واپس آ سکے جہاں سے وہ گرا ہے. یہ چھوٹا مشن نہیں تھا جو اقبال نے اپنے لیے رکھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پھر ساری زندگی اسی مشن پر رہی. باقی جتنے بھی آگے اشعار ہیں وہ سارے کے سارے بیسیکلی اس منہج کو، اس میتھڈالوجی کو، اس راستے کو واضح کرنے کے لیے ہیں کہ یہ انسان اپنی خودی کو کیسے دوبارہ پا سکتا ہے. اور یہی کلام ہے اقبال کا جس میں یہ تفصیل سے جو ہے یہ بات بیان کی گئی ہے. میں نے آپ کو ان کے کئی اشعار جو ہے پڑھ کے لاسٹ ٹائم بھی سنائے تھے کہ اقبال کو اس بات پہ بڑا ناز تھا، اس پہ بڑا فخر تھا، اس پہ بڑا کانفیڈنس تھا کہ یہ میری شاعری میں یہ چیز آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری. پیشن گوئی فرما رہے ہیں، وہ ابھی مرے نہیں ہیں، دنیا میں زندہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ میری جو قبر ہے وہ اہل عزم و ہمت کے لیے زیارت گاہ ہوگی. عظیم لوگ وہ کیوں آئیں گے میری قبر پر؟ وہ مجھے کیوں یاد کرتے ہوئے یہاں پہنچیں گے کہ غبار راہ کو میں نے بتایا راز البندی، کہ میں نے یہ طریقہ سکھایا کہ راہ کی غبار کو پہاڑ کیسے بننا ہے. یا ان ادر ورڈز وہ شیر جو بھیڑوں میں رہ کے اپنا شیر پن بھول چکا ہے، اقبال واپس اس کو شیر پن سکھا رہے ہیں. یا وہ شاہین جو کہ کرگسوں میں پلا ہے اسے واپس شاہینی سکھا رہے ہیں. وہ کہتا ہے نا مدت ہوئی کہ نخچیروں کا انداز نگاہ بدلا، کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شہبازی کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے قیدی جو ہے نا، قیدی کچھ عرصے سے جو آقا ہے نا ہمارے، ان کو بڑا خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ یار ان کا جو دیکھنے کا انداز چینج ہو رہا ہے ان غلاموں کا. مسلمانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بر صغیر میں جو مسلمان ہیں جس کے اوپر برٹش جو تھے وہ حاکم تھے، آقا تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو آقا ہیں نا ان کو بڑی ایک ٹینشن پڑ گئی ہے کہ مدت ہوئی کہ نخچیروں کا انداز نگاہ بدلا، کہ نخچیروں کا انداز نگاہ تبدیل ہو رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے فاش کر دیا ہے شہبازی کا طریقہ. تو یہ ہے اقبال آپ کو سکھا رہا ہے کہ شیر پن کو کیسے شہبازی کیسے کرنی. ٹھیک ہے. اور ہر وہ شخص جو اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں یا آج بھی مسلمانوں کو جو ہے اس سے دور کر رہا تھا، تو وہ اس پہ وہ تنقید کرتے تھے. وہ کہتا ہے یہ شکست خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شہبازی. کرگسوں میں پلنے والا شاہین، اسے شہبازی کی کیا خبر ہے. یہی حال اس وقت ہمارے امت کے جو ہے واعظین کا ہے، اور سلیبریٹی داعیز کا ہے، اور علماء کا ہے. اور کئی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جتنا انفلوئنس پڑ رہا ہے زیادہ تر امت مسلمہ کے اوپر، زیادہ تر ان اسکالرز کا ہے، ان جو ہے ان داعیان دین کا ہے کہ جو ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی گود میں، یعنی ویسٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ شکست خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شہبازی. اسے شہبازی کیا پتہ ہو سکتا ہے. تو اقبال نے پھر پوری اپنی شاعری میں یہ
یہ اس جذبے کے ساتھ جو ہے شاعری کی ہے کہ اس امت کو میں نے جگانا ہے، اس امت کو دوبارہ سے اس کا مقام یاد دلانا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے کھڑی ہو سکے۔ اور پھر پیشن گوئی بھی کر کے گئے انہوں نے، اور وہ پیشن گوئی تو خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اس صحرا سے وہ اٹھے تھے نا۔ وہ صحرا نشین کون تھے؟ وہ خود ہی سے غافل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ وہ ایسے خودی سے آشنا ہوئے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر بیدار ہوگا، وہ شیر پھر جاگنے والا ہے۔ اقبال نے پیشن گوئی کی تھی، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا پر جو ہے اسلام کا غلبہ ہوگا، تو وہ شیر دوبارہ اٹھیں گے۔ شیر بھول گئے ہیں اپنے شیر پن کو، لیکن ان کو شیر پن یاد کرایا جا سکتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہوتی ہے۔ وہ ایک عام سا بندہ جب اسے، اقبال کہتے ہیں نا کہ جب اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہے نا، وہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تاریخ نے وہ انسان دیکھے ہیں نا، وہ طارق بن زیاد جب مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ گئے تھے وہاں پر، کشتیاں جلا کر جب گئے، پورا بر اعظم، پورا جو ہے کانٹیننٹ جو ہے، وہ پورا علاقہ جو ہے فتح کر لیا ان چند لوگوں نے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ کیا تھے؟ وہ دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور آگے سے کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا تھا؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ جو اویئرنیس ہے اپنی خودی کی، ایسی عجیب شے ہے کہ یہ پھر غلاموں کو بھی پھر جو ہے بادشاہی کے راز سکھا دیتی ہے۔ دوبارہ اس پہ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اقبال کے بہت سے اشعار ہیں جس میں اقبال نے اسی کانسیپٹ کو بیان کیا جو میں نے آج آپ کے سامنے بڑے واضح طور پہ جو ہے ایکسپلین کر دیا۔ تو یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ اس کو آگے لے کے ہم چلیں گے، ہم ایک ایک کر کے اقبال کا جو سفر ہے اس حوالے سے، جو اقبال جس سفر پہ میں لے کے جانا چاہتے ہیں اس پہ چلیں گے۔ آج ہم نے خودی کا کانسیپٹ سمجھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ انسان اپنی خودی سے ناآشنا ہو چکا ہے، اسی وجہ سے وہ جو ہے اس کی نمود بھی ختم ہو چکی ہے، وجود بھی ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اس اقبال جو ہے مسیح خوانی نہیں کرتے خالی، اقبال پھر بتاتے ہیں اسے دوبارہ کیسے زندہ کرنا ہے، دوبارہ کیسے جو ہے آشنا کرنا ہے خودی سے، تاکہ دوبارہ سے یہ اپنے اس مقام تک پہنچ سکے جو اس کی اصل ہے۔ تو اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔